عشق کی لازوال داستان شیریں فرہاد۔ وہ ایک طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کی حکمرانی ایک وسیع علاقے پر تھی۔ بے تحاشا لشکر تھا اور خزانے کی تجوریاں بھری رہتی تھی، لیکن اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اس وجہ سے اکثر وہ غمگین اور پریشان رہنے لگا تھا۔ کبھی اپنی بیوی کو مورد الزام ٹھہراتا اور کبھی اپنے آپ کو کوستا۔ بادشاہ کا نام وارث جان تھا۔ وہ ایران کا بادشاہ تھا۔ روایت ہے کہ وہ پریشانی میں گھر سے دربار سے نکلتا اور دربار میں جلدی اکتا جاتا اور واپس گھر کی راہ لیتا۔ ایک دن جب بادشاہ گھر آیا تو محل کی گلی میں ایک فقیر نے آواز لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے۔ بادشاہ نے کنیز کو بھیجا کہ فقیر کو کچھ دے آؤ۔ کنیز جب فقیر کے پاس پہنچی تو فقیر نے کنیز سے صدقہ نہ لیا اور کنیز سے مخاطب ہوا کہ بادشاہ کو کہو کہ وہ خود آ کر مجھے صدقہ دے۔ کنیز واپس گئی اور بادشاہ کو بتایا کہ فقیر بادشاہ سلامت کو خود بلا رہا ہے۔ بادشاہ پریشانی کے عالم میں محل کے دروازے پر پہنچا اور فقیر سے کہا کہ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ فقیر گویا ہوا، بادشاہ سلامت، میں آپ کو دربار سے گھر آتے ہوئے روز دیکھتا ہوں۔ آپ کے چہرے سے پریشانی ٹپکتی ہے، مجھے اپنی پریشانی بتائیں۔ بادشاہ نے کہا، اے فقیر، میری کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے پریشان ہوں۔ میری وراثت کا کیا بنے گا؟ فقیر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور مراقبے سے سر اٹھا کر بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی قسمت میں بیٹا نہیں ہے، اللہ آپ کو ایک بیٹی دے گا جو بہت خوبصورت ہوگی، جس کی خوبصورتی کی کوئی مثال نہ ہوگی۔ بادشاہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ فقیر وہاں سے چلا گیا اور غائب ہو گیا۔ بادشاہ نے ادھر ادھر اس فقیر کو ڈھونڈا، اپنے ہرکارے دوڑائے، لیکن فقیر کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ نا امید ہو کر واپس محل پہنچا اور بیوی سے کہا کہ فقیر نے ہمیں ایک بیٹی کی نوید دی ہے، لیکن فقیر اسی وقت وہاں سے غائب ہوا۔ میرا ارادہ تھا کہ فقیر سے دعا کراؤں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے، لیکن فقیر مجھے نہ ملا۔ بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر اللہ نے ہماری قسمت میں بیٹی لکھی ہے تو یہی مشیت ایزدی ہوگی اور اسی میں خیر و برکت ہوگی۔ بادشاہ کا دل مطمئن ہوا اور اس امید پر دونوں میاں بیوی زندگی گزارنے لگے۔ ایک دن بادشاہ کے گھر میں چاند جیسی بیٹی کا جنم ہوا۔ بادشاہ کو خبر دی گئی۔ بادشاہ فوراً دربار چھوڑ کر محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ محل پہنچ کر اپنی پیاری سی بیٹی کو چوما، پیار دیا اور خوب صدقہ و خیرات کیا۔ بچی کا نام شیریں رکھا گیا۔ شیریں نہایت خوبصورت تھی اور اسی وجہ سے والدین اس کو اپنے محل سے باہر نہیں جانے دیتے تھے کہ شیریں کو کسی کی نظر لگ جائے گی۔ وقت گزرتا رہا اور شیریں بادشاہ کے محل میں پل کر جوان ہوئی۔ جب شیریں نے جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو بادشاہ نے تمام وزراء کو دربار میں طلب کیا اور مشورہ لیا کہ شیریں جوان ہو گئی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ شیریں کے مستقبل کے بارے میں سوچا جائے۔ وزراء اور مشیروں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ شیریں کے لیے محل تعمیر کریں جس کے پاس ایک پھولوں کا باغ ہو۔ شیریں اس محل میں رہے گی اور باغ کے پھولوں سے کھیلے گی۔ بادشاہ کو وزراء اور مشیروں کی تجویز پسند آئی۔
وارث جان بادشاہ نے حکم دیا کہ ریاست میں جتنے بھی کاریگر ہیں سب کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ جب سارے کاریگر دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے کاریگروں کو حکم دیا کہ ایسا محل تیار کریں جو میری حکمرانی کے علاقے میں تعمیر شدہ محلوں سے منفرد ہو۔ کاریگروں نے بادشاہ کو سلام بجا لایا اور محل کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ بہت جلد ایک عظیم الشان محل تعمیر کیا گیا۔ جس کے ایک طرف خوبصورت باغ اور دوسری طرف پانی کا حوض بنایا گیا۔ باغ میں نرگس، شمشاد اور ریحان کے رنگ برنگ پھول لگائے گئے جو نظروں کو خیرہ کرتے تھے۔ محل کے تیار ہو جانے کے بعد بادشاہ کو بتایا گیا کہ محل کی تعمیر کا کام مکمل ہوا، اب نقش و نگاری کا کام کروانا ہے جو فرحات کے بغیر کوئی نہیں کر سکے گا۔ فرحات اسی شہر میں رہتا ہے اور وہ بھی ایک نقش و نگار کرنے والے کاریگر کا بیٹا ہے۔ بادشاہ نے فوراً فرحات کو دربار میں طلب کیا۔ کاریگروں نے بادشاہ کا پیغام فرحات تک پہنچایا۔ فرحات اسی وقت روانہ ہوا اور بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے فرحات کو حکم دیا کہ شیریں کے محل کی نقش و نگاری کرنے کا کام تم کرو گے۔ فرحات نے بادشاہ کو مخاطب کیا، بادشاہ سلامت، جس طرح آپ چاہیں گے اسی طرح ہوگا۔ روایت ہے کہ 10 مہینے میں محل کی نقش و نگاری میں فرحات مصروف رہا اور ایسے نقش بنائے کہ باقی کاریگروں کے علاوہ خود بادشاہ کو بھی حیران کر دیا۔ بادشاہ نے فرحات کو حکم دیا کہ تم اس وقت تک یہاں رہو گے جب تک شیریں محل کو دیکھ نہیں لیتی، کوئی کمی بیشی ہوئی تو شیریں بتائے گی۔ اگلی صبح جب فرحات محل کے سامنے بیٹھا تھا، شیریں اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہاں آئی اور محل کا معائنہ کرنے لگی۔ شیریں جب محل کو دیکھنے کے لیے اوپری منزل پر گئی تو نیچے اس کی نظر فرحات پر پڑی۔ فرحات نے بھی شیریں کو دیکھا اور ایک ہی نظر میں دونوں ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے۔ فرحات کی آنکھیں خون رنگ ہوئی اور شیریں کا دل چیر گیا۔ شیریں محل سے نیچے آئی اور فرحات سے حال احوال پوچھا۔ جب جدا ہوئے تو عشق کے مرض میں مبتلا ہوئے۔ لیکن یہ ظالم دنیا کا قانون کب عاشقوں کو سکون دیتا ہے؟ اس نے عاشقوں کو آگ سے جلایا ہے، عاشقوں کو جدائی کی آگ میں جھونکا ہے۔ کافی عاشق اپنے ارمان دل میں لیے اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے، کسی کو گہری کائی میں دھکیلا، کسی کو خون سے نہلایا، لیکن اس ظالم دنیا کے قانون کے وار تم نہ سکے اور ابھی تک جاری ہیں۔ پتہ نہیں کب تک اس طرح عاشقوں کو برباد کرتی رہے گی۔ شیریں گھر پہنچی اور درماندہ بستر پر لیٹ کر آنسو بہانے لگی۔ لیکن بڑی مشکل تو فرحات کے لیے تھی، دونوں سچے عاشق تھے۔ زمانہ ابھی تک ان کی داستان عشق کو یاد کرتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر سچے عشق میں قربان ہوئے۔ روایت ہے کہ فرحات جب گھر پہنچا تو ماں سے فریاد کرنے لگا، ماں، میرا دل بادشاہ کے محل میں رہ گیا ہے، شیریں کا سراپا میرا دل چرا لے گیا۔ میرے سینے میں آگ لگی ہے، آپ بادشاہ سے شیریں کا رشتہ مانگنے جائیں، ورنہ میری زندگی 2 ہی دن کی ہوگی۔ فرحات کی والدہ کا دل دک سے رہ گیا، اس کا گلا رند گیا۔ غم سے نڈھال ماں نے فرحات سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے
تم کیا کہہ رہے ہو؟ بادشاہ کو اگر اس کا پتہ چلا تو تیرا سر قلم کر دے گا۔ بادشاہ اور فقیروں کا میل کب ہوا ہے؟ ماں نے فرحاد کو نصیحت کی، لیکن عشق کے ماروں پر نصیحت کب اثر کرتی ہے؟ فرحاد نے والدہ سے کہا، ماں میرا دل جل رہا ہے، جلدی بادشاہ کے پاس جاؤ ورنہ تیرے سامنے اسی وقت جان دے دوں گا۔ والدہ سمجھ گئی کہ فرحاد ناسمجھ ہے، ضرور بادشاہ کے ہاتھوں قتل ہو کر رہے گا، اس لیے مجبوری ہے، بادشاہ کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ فرحاد کی والدہ چلی بادشاہ کے دربار۔ فرحاد کی والدہ روتی ہوئی دربار میں پہنچی۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت روتے ہوئے دربار میں داخل ہوئی ہے تو بادشاہ تخت سے نیچے آیا اور بوڑھی عورت کو مخاطب کر کے پوچھا کہ بوڑھی ماں کیوں روتی ہو؟ تجھے کون سا غم ہے؟ تیرا دل کس نے دکھایا ہے؟ مجھے اس کا نام بتا، مجھے میری جلالی کی قسم اسی وقت اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا، بادشاہ سلامت، جان کی سلامتی کے بدلے میں عرض کروں گی۔ بادشاہ سے جان بخشی کروانے کے بعد فرحاد کی ماں نے بادشاہ کو مخاطب کیا، بادشاہ سلامت، میرا بیٹا جس کا نام فرحاد ہے وہ گھر میں پڑا رو رہا ہے، وہ تیری بیٹی شیریں کے زلفوں کا اسیر ہو گیا ہے۔ اب میں آپ کے پاس یہ عرض لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ شیریں کو فرحاد کے ساتھ بیاہ کر میرے بیٹی کی زندگی بچا لے۔ بادشاہ نے فرحاد کی والدہ سے کہا کہ فرحاد کو میرے دربار میں بھیجو، میں خود اس سے بات کروں گا۔ فرحاد کی ماں واپس گھر گئی اور فرحاد کو بادشاہ کے دربار میں بھیج دیا۔ فرحاد جب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے فرحاد سے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو یا میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ میں ابھی اور اسی وقت اس بڑے دربار میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا یا پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ فرحاد بادشاہ سے مخاطب ہوا، بادشاہ سلامت، اس زندگی سے موت اچھی ہے جو زندگی یار کے بغیر ہو۔ آپ مجھے قتل کریں، مجھے خوشی ہوگی، اس غم کے طوفان سے میری جان خلاصی ہو جائے گی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ فرحاد واقعی عاشق ہے۔ بادشاہ نے فرحاد سے کہا کہ شیریں سے شادی کرنے کے لیے تمہیں میری ایک شرط پوری کرنی پڑے گی۔ فرحاد نے کہا کہ مجھے بادشاہ کی ہر شرط منظور ہوگی۔ بادشاہ نے فرحاد کو مخاطب کیا، فرحاد، ہمارے اس شہر میں پانی کی کمی ہے، باغ، کھیت اور کلیان ویران ہیں، تم نے پہاڑ کے اس پار دریا کو یہاں اس شہر کی طرف لے کر آنا ہے۔ ہائے، عاشقی بھی کیا عجیب جذبہ ہے جو اپنے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے کٹن مراحل سے بھی ایک عاشق کو بخوشی گزار دیتی ہے۔ فرحاد کو بڑی خوشی ہوئی اور وہ بیلچہ کدال لے کر پہاڑ کو کھودنے چلا۔ پہاڑ پہنچ کر پہاڑ کو کھودنا شروع کیا۔ ادھر بادشاہ وارث جان کو اطمینان ہو گیا کہ فرحاد سے جان چھوٹ گئی اور اس کے خون سے بھی ہاتھ نہیں رنگے۔ روایت ہے کہ پہاڑ کھودتے کھودتے فرحاد کو 13 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن فرحاد پہاڑ کو معمولی سا بھی نہ کھود سکا۔ شب و روز مستانہ وار کدال اور جبل چلاتا اور شیریں کو یاد کرتا تھا، جس سے اس کو تھکاوٹ بھی محسوس نہ ہوتی تھی۔ یہ سچی محبت کا کمال تھا کہ فرحاد والدین کو چھوڑ کر بے گھر ہوا۔ جو بھی اس کو دیکھتا دیوانہ، پاگل اور سرفرا کہتا، لیکن فرحاد پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ شیریں بھی محل میں فرحاد کی کامیابی کی دعائیں مانگا کرتی تھیں۔ جب 14 سال پورے ہوئے تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ
پہاڑ کے درمیان راستہ بناؤ اور دریا کا رخ شہر کی طرف موڑ دو۔ پہاڑ درمیان سے پٹ گیا اور دریا کا رخ شہر کی طرف ہو گیا اور اس طرف رواں دواں ہو گیا۔ فرحاد خوش ہوا کہ اب اس طرح شیریں کا وصال حاصل ہوگا۔ ادھر شیریں کو بھی پتہ چلا کہ فرحاد نے پہاڑ کو گرا کر دریا کے پانی کو شہر تک لے کر آیا ہے۔ مارے خوشی کے محل کے چھت پر چڑھ گئی اور دریا کا نظارہ کرنے لگی۔ اس خبر کی اطلاع ایک قاصد نے بادشاہ کو بھی کر دی تھی۔ بادشاہ یہ سن کر پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہوگا۔ سب خاص و عام کو میرے اور فرحاد کے درمیان کیے گئے عہد کا بخوبی پتہ ہے۔ اب شیریں کو فرحاد کے ساتھ بیاہنا ہی پڑے گا۔ کہاں میں بادشاہ اور کہاں وہ فقیر فرحاد۔ بادشاہ اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ بادشاہ کو ایک وزیر نے ایک بوڑھی عورت کا بتایا کہ اسی شہر میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے جس کے مکاری کا مقابلہ نہیں، جس کے فریب سے جادوگر بھی خوف کھاتے ہیں۔ بادشاہ نے وزیر کو اس بوڑھی عورت کو دربار میں لانے کا حکم دیا۔ بوڑھی عورت جب دربار میں حاضر ہوئی تو بادشاہ نے اس کو پورا واقعہ بتا دیا اور کہا کہ اگر فرحاد یہاں پہنچ گیا تو میرے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ بوڑھی ماں میری مدد کرو، فرحاد کو یہاں نہیں پہنچنا چاہیے۔ بادشاہ نے جب بات ختم کی تو بوڑھی عورت ہنس پڑی اور بادشاہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، آپ فکر نہ کریں، یہ تو معمولی کام ہے۔ اگر فرحاد آپ تک پہنچا تو میں اپنے فریب کی ساری کتابیں پھاڑ ڈالوں گی۔ بوڑھی عورت نے بادشاہ سے کہا، میرے پاس شیریں کے بہترین کپڑے لے آؤ۔ بادشاہ کے حکم سے اسی وقت شیریں کا لباس بوڑھی عورت کو دے دیا گیا۔ بوڑھی عورت نے وہ کپڑے اٹھائے، ان کپڑوں پر خون کے چھینٹے مار کر پہاڑ کی طرف چل دی اور روتے ہوئے فرحاد کے پاس پہنچی۔ فرحاد نے بوڑھی عورت سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ تیری محبت برباد ہو گئی ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ فرحاد نے بوڑھی سے کہا، کیسے تباہ ہو گئی؟ میں تو بادشاہ کے دربار جا رہا ہوں اور بادشاہ کو اپنی حاجت پیش کروں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا، فرحاد، تیری حاجت اب یہاں پر رہ گئی ہے۔ تیری شیریں دل میں ارمان لے کر فوت ہو گئی ہے، یہ میرے ہاتھ میں اسی کے کپڑے ہیں۔ فرحاد نے جب یہ سنا تو اپنے محبوب کا تصور آنکھوں میں سجائے محبوب کی یاد میں خوب رویا اور جو کدال اس کے ہاتھ میں تھی اس کو اپنے سر پر دے مارا، جس سے اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور فوت ہو گیا۔ اسی اثنا میں شیریں بھی محل پر کھڑی فرحاد کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ فرحاد نے کدال سے اپنا سر پھوڑ دیا اور فوت ہو گیا ہے تو اس نے کہا کہ جب محبوب نہ رہا تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گی۔ اسی وقت محل سے چھلانگ لگا دی اور اپنے محبوب کے پاس پہنچ گئی۔ روایت ہے کہ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کو ایک لا علاج مرض لاحق ہو گیا۔ طبیبوں اور معالجوں نے جواب دے دیا اور آخر اسی مرض کے ہاتھوں بادشاہ کی موت ہو گئی اور اس کی عظیم ریاست لاوارث رہ گئی، جبکہ اس مکار بوڑھی عورت سے ایک کالا پتھر بن گیا جو ابھی تک موجود ہے۔ لوگ اس پر لعنت ڈال کر گزر جاتے ہیں۔ روایت کے مطابق شیریں فرحاد کی قبریں ملحقہ بنائی گئیں اور دونوں کو دفن کیا گیا۔ ان کی قبریں ابھی تک ایران میں موجود ہیں۔ ختم شد۔